السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ وقت گزرتے گزرتے گزر گیا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چند دن باقی رہ گئے۔ اس کے بعد ایک خوشی کا دن جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ آج ہم عید الفطر کے احکام و مسائل کے متعلق بات کریں گے۔ عید الفطر کا تہوار مسلمانوں کی خوشی کا تہوار ہے۔ ہم نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشی کا دن دیا جس کو عید کہا جاتا ہے۔ اب عید کی نماز کی تیاری کی جاتی ہے۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر سے قبل طاق عدد کھجور تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے جب تک آپ عیدگاہ تک نہیں پہنچتے۔ نیا لباس پہنا جائے، غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، مسواک کی جائے اور تمام گھر والوں کو لے کر عیدگاہ میں جایا جائے۔ یہ سنت ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ کسی دوسری مسلمان بہن سے چادر ادھار لے کر عیدگاہ پہنچے۔ اور یہاں تک اس کی فضیلت بیان کر دی عید الفطر کی کہ اگر کوئی عورت ایام کے دنوں میں ہے تو وہ بھی پہنچے اور وہ ان صفوں سے، اس نماز والی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری سائڈ پر جا کر بیٹھ جائے، مقصد کہ وہ عید کا خطبہ سنے اور اس دن جو دعا کی جاتی ہے اس میں وہ شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نماز عید الفطر جو ہے یہ سب سے پہلے تو کھلی جگہ پر ادا کی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر میسر نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ پھر راستہ بدلنا، جاتے ہوئے آپ جس راستے سے جا رہے ہیں آپ کوشش کریں واپسی پر آتے ہوئے آپ راستہ بدل کر پھر گھر آئیں۔ نماز عید الفطر کا جو طریقہ ہے وہ 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر 12 تکبیرات جو ہے نا وہ ادا ہوتی ہیں۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا اور دعا میں شامل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ عید الفطر کے متعلق میں یہ بھی بات بیان کر دوں کہ یہ خوشیوں کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ناراضگیوں کو ختم کر دینے والا دن ہے۔ تو کہیں پر اگر ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کریں، معاف کریں۔ اور ایک وضاحت اور بیان کر دوں جو کہ حدیث میں ہے، میں نے پڑھی ہے کہ اگر جمعے والے دن عید الفطر ہو تو پھر آپ سے فرمایا کہ یہ 2 عیدیں ہیں اور اس میں آپ نے عید الفطر ادا کر لی، اب پیچھے رہ گیا جمعہ، اب جمعے میں چھوٹ دے دی۔ اگر کوئی شخص جمعہ ادا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ظہر کی نماز ادا کر لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ کچھ عید الفطر کے احکام و مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے بعد ہم ایک دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں گے جو ہماری زندگی کے ہر معاملات کے اندر ہماری رہنمائی جو شریعت نے ہماری کی ہے، اس کے اندر جو دعائیں، جو اذکار، جو وظائف ہیں، ایک ایک دعا کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا، جس کے اندر الحمدللہ ہماری زندگی کے ہر معاملات کا حل موجود ہوگا، شیطان سے تحفظ موجود ہوگا، بیماریوں کا علاج موجود ہوگا، پریشانیوں کا، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ موجود ہوگا۔ تو ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔